الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، اس زندگی میں انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، راحت آرام بھی ملتا ہے، اور اس کے مقابل میں اس کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. صحت سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ دو چار کرتے ہیں. انسان کو توانگری عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور آزمائش کے طور پر انسان کو فقیری سے بھی دو چار کیا جاتا ہے. تو صحت کا آنا، بیماری سے دو چار ہونا، توانگری اور دولت کا حاصل ہونا یا فقیری سے واسطہ پڑنا، مصیبت و تکلیف کا آنا، خوشی کا لاحق ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے آزمایا کرتے ہیں. جب راحت کے دنوں کے اندر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، فرمایا اس کے لیے پورا کا پورا معاملہ سراسر خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کو راحت و آرام و خوشی کی چیز لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نعمت پر. فکان خیر اللہ، فرمایا کہ اس کے حق میں بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، چنانچہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا بغیر حساب، بغیر کسی شمار کے اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. تو دنیا کے اندر انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، اس کو بیمار کرتا ہے. یہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تکلیف کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر بندے نے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیا کہ اللہ نے میرے لیے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کا اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی تکلیف کو آسان کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان بیماریوں کی وجہ سے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ حتی الشوکۃ یشاکھا، مومن کو جو کانٹا بھی چبھ جائے اس کے پیر میں، اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے اس پر بھی اجر ہے. چھوٹا سا معمولی سا کانٹا چلتے پھرتے لگ گیا، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، اور بندے نے اس پر صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آزمائشوں اور تکلیفوں کا معاملہ، مصیبتوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو بھی وہ دن گزر جائیں گے، تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر ان مصیبت اور تکلیف و بیماری کے دنوں کو جزا فضا کرتے ہوئے، شکوہ شکایت کرتے ہوئے گزار دو گے، وہ بھی گزر جائیں گے، لیکن تمہارے لیے اجر و ثواب کے بجائے تمہارے لیے وزر و گناہ کا سبب بنے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ پر سے اپنا بھروسہ اٹھا لیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
ایک دفعہ بیمار ہوئے، لوگ عیادت کے لیے پہنچے، پوچھا اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، پوچھا ابو عبداللہ طبیعت کیسی ہے؟ کہا بخیر و عافیہ، اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت سے ہوں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، حممت البارحہ، کل آپ کو بخار آیا تھا؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر خفا ہوئے کہ مجھے اس چیز کی طرف مت لے جاؤ جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، میں نے تم سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے عافیت دی ہے، تب پھر مجھ سے میری زبان سے تم ایسے الفاظ کیوں نکال رہے ہو کہ میں اللہ کے بجائے بندوں سے شکایت کرنے لگ جاؤں؟ میں نے اپنی شکایت کے تعلق سے تم سے بتا دیا کہ مجھے عافیت ہوئی ہے، اور شکایتوں کو دور کرنے والے جب اللہ ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے باوجود بھی بندہ اپنی بیماریوں کی، اپنی تکلیفوں کی لوگوں سے شکایت کرتا رہے گا تو شکایت کرنے سے بیماری دور نہیں ہوگی، الٹے اللہ کے فیصلے پر جو ہے راضی نہیں ہونا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا جو فیصلہ بندے کے متعلق ہے وہ پہلے سے ازل میں طے ہوتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری کس وقت میں آنا ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ جو بیماری انسان کو آتی ہے، جو تکلیف انسان کو آتی ہے، جو مصیبت انسان کو آتی ہے، ان مصیبتوں کے تعلق سے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے دنیا میں آنے سے پہلے اس کو لکھ دیا تھا۔ عجیب و غریب معاملہ اللہ کا، بندے کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ کہیں گئے، کسی حادثے کا شکار ہوئے، کہنے لگے وہاں نہ جاتے تو اچھا تھا، یہ حادثہ پیش نہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو لو فإن لو تفتح عمل الشیطان، اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوا، یہ سب جو اللہ پر سے بھروسہ ہٹانے والی چیز ہے، اللہ کی طرف سے مقدر کردہ تقدیر پر سے ایمان ہٹانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لو جو ہے، اگر جو بولتے ہو تم، یہ ہوا تو اس لیے یہ ہوا، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان نے اپنا عمل کیا ہے، اللہ کی ذات پر سے بھروسہ ہوتا ہے۔ مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، تکلیف کے حالت میں بھی مومن اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے، اسی سے امید لگائے ہوتا ہے، اسی سے آرزو لگائے ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس مت ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی رحمت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ مومن اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑے ہوئے ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے اللہ سے شکوہ شکایت کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اپنی شکایتیں کرنے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے سامنے اپنی شکایتوں کو بیان کرنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اپنی شکایتیں بندوں سے کرے، بندہ اپنی شکایت اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے اللہ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ ان شکایتوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان تکلیفوں پر جب بندہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف و مصیبت سمجھ کر کے صبر کرتا ہے، کتنا اس کو اجر دیا جاتا ہے، کتنا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کوئی شماری نہیں ان کا، ان صبر کرنے والوں کا کوئی شماری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو کچھ باتیں ایسی ہیں، ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے ملکوں سفر کرو، تم کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ میں بتا دیتا ہوں یہ کیا چیزیں ہیں۔ فرمایا لا یرجو عبد الا ربہ، پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو صرف اور صرف امید اپنے پروردگار سے رکھنی چاہیے، امید و بھروسہ صرف اپنے اللہ سے رکھنا چاہیے اور کسی دوسرے سے نہیں۔ ولا یخاف الا ذنبہ، دوسری چیز فرمایا بندے کو صرف اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ ہو جائے گا مجھ سے، معصیت ہو جائے گی، اللہ کی جو ہے ناراضی آئے گی، اس لیے بندے کو گناہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
اور فرمایا کہ بندہ جب یہ کام کرتا ہے امید اللہ پر رکھتا ہے، بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے، اللہ کے ذات ہی پر اس کا بھروسہ رہتا ہے اور گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، اس بندے کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، بڑی راحتیں ہوتی ہیں، بڑے آرام ہوتے ہیں اس بندے کے لیے۔ تو بندے کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور فرمایا کوئی جاہل ہے، تیسری بات فرمایا کہ جاہل آدمی ہے، جانتا نہیں ہے کسی چیز کو، اس چیز کے متعلق مسئلہ دریافت کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے اس کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پوچھتے نہیں اور جو جی میں آیا کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جاہل کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں جانتا تو جاننے والے سے پوچھے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ ایک عالم کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو ایک مسئلہ معلوم نہیں، وہ جانتا نہیں ہے تو یہ کہے اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کسی اور سے آپ دریافت کریں۔ اس میں اس کے لیے شرم کی بات نہیں، زبردستی کا جھوٹا مسئلہ، غلط مسئلہ نہ بتائے۔ اور پھر آخری چیز فرمائی، پانچویں چیز، کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ انسان کے جسم سے سر نکال دیا جائے تو پھر انسان کہاں ہو؟ وہ تو جو مردہ لاش ہو جائے گا۔ تو جو حیثیت انسان کے جسم میں سر کی ہے وہی ایمان کے اندر جو ہے صبر کی ہے۔ زندگی میں انسان کو آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں آئیں، جو بھی چیزیں آئیں، بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والا ہو، حق تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو اور حق تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے بڑی جو ہے برکتیں آئیں گی اور یہ تکلیفیں اور یہ مصیبت کے دن بھی گزرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر